اچھا نعیم بٹ صاحب، یہ بتائیں کہ انڈیا نے تقریباً 6 اور 7 تاریخ کی رات کو حملہ کیا پاکستان پہ، اور حملہ بھی کیا مساجد کے اوپر. یعنی پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں ایسا ہوا کہ پاکستان کے شہروں کے اندر آ کے انہوں نے میزائل اٹیکس کیے، ورنہ بارڈر تک لڑائی رہتی تھی. تو ہم تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جیسے انڈیا نے حملہ کیا فوراً جواب دیا جائے گا، لیکن 6 بھی گزرا، 7 بھی گزرا، 8 بھی گزرا، 8 اور 9 کی، بلکہ 9 اور 10 کی تاریخ کو جا کے پاکستان نے آگے سے جواب دیا. اور بہت لوگ اس کے اوپر ناراض بھی تھے، لوگ شکوہ بھی کر رہے تھے کہ یار ہمارے لوگ، فوج کیا کر رہی ہے؟ یعنی فوج کا کام ہی یہی ہے کہ آپ ریٹیلیٹ کریں یا تو روکیں. اگر روک نہیں سکتے، ٹیکنالوجی کوئی ایشو ہے، تو آپ کم سے کم اس کو جواب دیں. تو یہ جو 3 4 دن لگا دیے جواب دینے میں، کیا جواب دینا نہیں چاہتے تھے؟ کیپیسٹی نہیں تھی؟ کیا مسئلہ تھا؟ اچھا، بڑا اہم سوال کیا ہے آپ نے، بڑی اہم بات کی ہے. دیکھو، یہ پہلی بات یہ ہے کہ جو انہوں نے حملہ کیا نا، ہندوستان نے جو حملہ کیا پاکستان کی مساجد پہ کیا، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں فرمان ہے جو بڑا کیٹیگوریکلی کلیئر میسیج ہے کہ تم نے جنگ میں کرنا کیا ہے. یہ جنگ میں بھی یہ نہیں کہ جنگ میں تم انیہ جو مرضی کرو. جیسے اکثر لوگوں کے آپ نے جملہ سنا ہوگا، جنگ اور محبت میں سب جائز ہے. یہ جاہلانہ جملہ ہے، بالکل جاہلانہ جملہ ہے. ہر بات جو ہے نا وہ کوڈ کرنے کی نہیں ہوتی ہے. کسی جاہل نے یہ جملہ کہا ہے، یہ اس کا وہ آگے محبت جنگ میں. نہ محبت میں سب کچھ جائز ہے، نہ جنگ میں سب کچھ جائز ہے. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جنگ ہو جائے تو جب جنگ ہو جائے تو درخت نہیں کاٹنے. جہاں حملہ کرو وہاں درخت نہیں کاٹ. یعنی نباتات کے بارے میں حکم دیا ہے، درخت نہیں کاٹنے، فصلیں نہیں کاٹنی. فصل کھڑی ہے وہ نہیں کاٹنی، بندوں کو تو کیا وہ نہیں کاٹنی. مساجد پہ تو ہر وہ حملہ کرتے ہیں تو تم نے آگے سے ان کے مندروں پہ حملہ نہیں کرنا، کلیساؤں پہ حملہ نہیں کرنا. ان کے جو ہیں گردوارے یا جو جس کی مذہبی کوئی جگہ ہے، عبادت گاہ ہے، تم نے وہاں نہیں حملہ کرنا. بچوں کو نہیں مارنا، عورتوں پہ حملہ نہیں کرنا، بزرگوں پہ حملہ نہیں کرنا. یہ تو ہر چیز کو سمجھایا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے. نمبر 1. نمبر 2، مجھے یہ جو آپ نے سوال کیا نا کہ یہ حملہ کیوں نہیں کر رہے تھے 3 4 دن سے، کیا کر رہے تھے لوگ. مجھے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ یاد آ گیا. ایک صحابی تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کا امیر بنا کے بھیجا کہ نبی یہ، اور انہوں نے اپنی جماعت سے کہا کہ بھی دیکھو، حملہ آپ جب اس وقت کرو گے جب میں تیسری تکبیر پڑھوں گا نا، آپ نے حملہ کرنا. پہلی تکبیر میں پڑھوں گا تو آپ نے وضو کر لینا ہے، دوسری تکبیر کروں گا آپ نے ہتھیار باندھ لینے ہیں، تیسری تکبیر کہوں گا تو آپ نے حملہ کرنا ہے، اس سے پہلے نہیں کرنا. جی ٹھیک ہے. اب دشمن نے حملہ کیا. اب دشمن جب بڑھنا شروع ہوا آگے تو انہوں نے کہا کہ جی وضو کر لو. وضو کر لیا. دوسری تکبیر کی ہتھیار باندھ لو، ہتھیار باندھ لیے. اب تیسری تکبیر کا انتظار کر رہے ہیں. اب تیسری تکبیر، وہ لوگ اندر بے چینی، جس طرح ہماری یہ بے چینی ہوئی نا، بے چینی کی، وہ بالکل سر پہ آ گئے ہیں. اس سر پہ آ گئے. امیر صاحب، کمانڈر صاحب، کب تکبیر کب کہو گے؟ وہ تکبیر کہہ ہی رہے. جب وہ بالکل مارنے لگے نا تو انہوں نے تیسری تکبیر پڑھی. پھر جب تکبیر پڑھی تو خیر وہ جب انہوں نے حملہ کیا تو وہ حملہ تو اس وقت اتنا ہی ہوتا تھا کہ جتنی دیر میں بھینسوں کا دودھ دھوتے ہیں اتنی دیر میں فیصلہ ہو گیا. وہ سارا اللہ نے فتح نصیب بھی کر دی. لیکن بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ تو مروانے لگے تھے ہمیں، وہ سر پہ آ گئے تھے، اب تیسری تکبیر کیوں نہیں پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے، مجھے اللہ کے نبی نے امیر بنایا ہے، تو اللہ کے نبی کی امارت کی وجہ سے اللہ کی مدد میرے ساتھ تھی. یاد رکھو، مسلمان کا جو کمانڈر ہوگا وہ جیسا بھی ہوگا اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی. انہوں نے کہا کہ دیکھو، میں پہلی تکبیر کہی، دوسری تکبیر کہی، میں تیسری تکبیر اس وقت پڑھتا تھا جب میں اللہ کی مدد آسمان سے نکلتے ہوئے، آسمان سے اترتے ہوئے اپنی آنکھ سے دیکھ لیتا تھا، تب تیسری تکبیر پڑھتا تھا. جب تک وہ میں نے آسمان سے اللہ کی مدد اترتے دیکھی نہیں، میں تکبیر کیسے پڑھوں؟ جب وہ مدد میں نے اپنی آنکھوں سے اترتے ہوئے دیکھی تب میں نے تکبیر پڑھی، اور چند منٹ لگے ہیں. تو یہ میں آپ کو بتا دوں، جنرل صاحب نے بھی جب اللہ کی مدد آسمان سے اترتی ہوئی دیکھی ہے تو اب کیا، چلو حملہ کر دو اب. تو وہ ایک ہی رات میں کافی سکون ہو گیا، طبیعت میں کافی آرام آ گیا ہے. تو یہ ہمارا سسٹم ہے.
یہ کوئی ڈرنا نہیں تھا، یہ دیکھ رہے تھے کہ بھی کب اللہ پاک ہم پہ، اللہ کا حکم کب آئے گا، اللہ کا حکم کب آئے گا. اور دوسری بات، ایک تو اللہ کا حکم کب آئے گا، دوسرا یہ کہ ہم لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو ہم نے کتنا صبر کیا ہے، دیکھو ہم نے کتنا صبر کیا ہے. اب لوگوں کو جنگی چالوں کا پتہ نہیں ہوتا نا، لوگ تو عوام تو کہتے پھاڑ لو جی، وہ پھڑ لو تو ٹھیک، پھڑ تو لے لیں گے، لیکن کوئی جن کا یہ کام ہے ان کو پتہ ہے کیسے کرنا ہے. تو الحمدللہ اس لیے اس بنیاد پہ جو اب ہوا ہے، اب آرام ہو گیا ہے. انشاءاللہ آئندہ جو ہوگا بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ.